بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ کے اصلی نام کے بارے میں اور حضرت عبداللہ کے نکاح کے بارے میں کہ کیسے ہوا اور کی وفات کے بارے میں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، جیسا کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو۔ اسی وجہ سے یہ دو نام سب سے زیادہ محبوب ہوئے، اول عبداللہ جو اسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دوسرا عبد الرحمن جو اسم رحمان کی طرف مضاف ہے، جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت عبد المطلب کے دل میں خاص طور پر من جانب اللہ یہ القاء کیا گیا ہو کہ اس فرزند ارجمند کا نام تو ایسا رکھو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عقد نکاح۔ عبد المطلب جب عبداللہ کو فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چاچا اس کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے ہے جو رشتہ میں چچا بھی ہے اور رضائی بائی بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کے نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرتا اور توریت و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا میں تجھ کو سو نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار کہے، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو مورد ظہور لا سکے۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے۔ کریم النفس آدمی تو اپنے آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنی نانہال بنی نجار مدینہ میں ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہے۔ حارث نے اب واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی جس سے کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر علی الاختلاف جس میں کئی سارے اقوال ہیں 30 یا 25 سال یا 18 سال کی تھی۔ حافظ علیہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کا سن تھا اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام یمن اور نام برکت تھا یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑ دی۔